الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات کی حاضری۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے مریض ہوتا ہے لیکن اس کی تشخیص نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی دم کرو اسے تو اس کا جو جن مسلط ہوتا ہے یا خود بخود آ جاتا ہے، عاشق ہوتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، کسی دم کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتا۔ آج اس کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ اس کو حاضر کس طرح کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حاضر ہو جائے اس وقت آپ کے قریب کوئی عامل نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو جو علاج کرنا جانتا ہو، تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں بعض اوقات مدرسوں سے بھی فون آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک قاری صاحب کا بھی فون آیا، اس نے جو ہے وہ مدرسے میں کسی بچے کو اسی جنات کی حاضری ہو گئی تھی، تو وہ پریشان تھے کہ بھائی میں کیا کروں۔ مجھے کہا کہ فون کے اوپر آپ اس کو دم کر دیں، تو میں نے اسے کہا کہ آپ خود اس کو دم کر دو۔ تو قاری صاحب نے کہا میں نے دم تو کیا ہے، اس کو دم کرنے سے میرے کندھے اور سر بھاری ہو گئے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنات کی حاضری ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو اسی طرح ایک اور جو ہے یہ درس نظامی سے فارغ و تحصیل، اس کو چند مہینے ہوئے تھے، تو اس کے گھر میں بھی کسی عورت کو جو ہے اسی طرح جنات کی حاضری ہوئی، تو وہ بھی مجھے فون کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے ابھی اس کو دم کر دیں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ یہ دم کر دو، دم سے انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ دونوں صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات جس کو جو ہے معلوم کرنا ہو کہ بھائی اس کو جن کا اثر ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا کہ جنات کی اگر حاضری ہو گئی تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو علاج کر سکتا ہو، نہ ہی اس کا فون لگتا ہو، نہ ہی کوئی ایسا رابطہ ہو رہا ہو۔ تو جب مرض کی تشخیص کرنی ہو تو آپ تیل پہ سورہ فلق 35 مرتبہ اور سورہ ناس 35 مرتبہ سرسوں کے تیل پہ دم کریں۔ اس کو دم کرنے کے بعد پھر آپ نے مریض کے کانوں میں 2 قطرے ڈالنے ہیں۔ آپ نے 2 قطرے ڈالنے کے بعد پھر جو ہے اس کو روئی کے ساتھ آپ نے بند کر دینا ہے۔ اگر جس پر جنات کا اثر ہوگا تو وہ چیخ اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، تو اس روئی کو نکال دو، اور اگر اس کو اثر نہیں ہوگا جنات کا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جسے اثر ہوگا تو وہ چیخ اٹھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کسی پر جنات کی حاضری ہو جائے، اب کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ اس صورت میں آپ نے سورہ مزمل اگر یاد ہو تو وہ پڑھیں، اگر سورہ مزمل بھی یاد نہیں آئے تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے سامنے بلند آواز میں پڑھی جائے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے مریض کے منہ پر چھینٹے مارنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جن جو ہے جس کی حاضری ہوئی ہے یہ چھوڑ جائے گا۔ ہاں، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں دم کرنے والے پہ، جس کو اجازت دم کی نہیں ہوتی،
یا جو ہے جو جادو کے ذریعے مسلط کیے گئے ہوں تو وہ بھی جو ہے حملہ کر دیتے ہیں اس شخص پر جو بغیر اجازت دم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے ابھی قاری صاحب کا سنایا کہ قاری صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو دم کیا، لیکن جو ہے دم سے یہ ہوا کہ میرے کندھے اور سر بھاری ہو گئے، تو اس کے لیے آپ نے دم کرنے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 مرتبہ آپ نے کل پڑھنے ہیں، چاروں کل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی اور 4 کل ترتیب کے ساتھ آپ نے 1 دفعہ پڑھ کے پھر مریض پہ آپ نے دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا حصار ہو جائے گا کہ مریض جو ہے جو اس پر چیز مسلط ہوگی یا خود بخود آ چکی ہوگی وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم بھی جس مدرسے میں پڑھے وہاں بھی جو ہے بعض اوقات کسی کو جو ہے جنات کا اثر ہو جاتا تھا تو ناظم صاحب بھی چھپتے پھرتے تھے اور جو ہے پھر کسی اور دوسرے عاملوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اس وقت تو موبائل کا دور نہیں ہوتا تھا، تو جو ہے وہ دوسری جگہ عاملوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، وہاں جو ہے ان کو دم کیا کرتے تھے، طریقہ کار بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم اس کا علاج کس طرح کریں۔ تو کوشش کریں تو کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ جب یہ چیز حاضری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی وہ پریشانی ختم ہو جائے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔